وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے دنیا میں لعنت، اور ہم نے پیچھے لگا دی ان کے دنیا میں لعنت۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے بدحالوں میں سے، بدحالوں میں سے، یعنی ہم نے ان لوگوں پر لعنت لگا دی، دنیا میں بھی ان پر لوگ لعنت کر رہے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی آج بھی فرعون اور اس کے حواریین پر سب لعنت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کا برا حال کر دیا۔ دنیا میں بھی عبرتناک عذاب آیا، بدحال ہو گئے، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا اور اس کے بعد جو بدحالی ہوگی وہ بھی دائمی ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تتمہ قصہ موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب، من بعد ما اہلکنا القرون، بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کر دیا قرون الاولی، پہلی امتوں کو، بعد اس کے کہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا، بصائر، اس حال میں کہ وہ بصیرتوں والی تھی۔ عنوان ہے فضائل تورات، فضائل تورات۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، بعد اس کے کہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا۔ کون سی کتاب دی؟ بصائر، فضیلت نمبر 1، اس حال میں کہ وہ بصیرتوں والی کتاب تھی لوگوں کے لیے، وہدن، فضیلت نمبر 2، سراپا ہدایت تھی، ورحمتاً، فضیلت نمبر 3، سراپا رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو اپنی کتاب تورات نازل فرمائی اس کے 3 فضیلتیں بیان کی۔ پہلی فضیلت بیان کی کہ وہ بڑی بصیرتوں والی کتاب تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے عقل اور دانش مندی اور حکمت اور بصیرت کی باتوں کو بیان کیا تھا، جس سے انسان کو راہ ملتی تھی، اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی تھی۔ اس کے جو مضامین تھے ان پر جو عمل کرتا تو عمل کر کے اس کو دنیا میں ہدایت مل جاتی، اور وہ رحمت بھی تھی، یعنی جو ان پر عمل کرے گا تو اس کے جو ثمرات ملیں گے، اس کے جو ثمرات اور فوائد ملیں گے وہ رحمت ہے، دنیا میں بھی وہ رحمت ہے، اور آخرت میں بھی جو اس کا بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا وہ بھی رحمت ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، دلیل اول برائے اثبات رسالت، دلیل اول برائے اثبات رسالت، اور آپ نہیں تھے بجانب الغربی، مغربی جانب طور کے، آپ نہیں تھے مغربی جانب طور کے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف تورات کے احکامات کی، تورات کے احکامات کی، قضینا بمعنی اوحینا، جب ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، الامر مراد کیا ہے؟ تورات کے احکامات۔ ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف تورات کے احکامات کی وحی بھیجی، وما کنت من الشاہدین، اور آپ نہیں تھے اس وقت حاضر، آپ اس وقت حاضر بھی نہیں تھے جب ہم نے ان کو احکامات دیے، احکامات کا حکم دیا، آپ اس وقت حاضر نہیں تھے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور کے مغربی جانب میں وحی بھیجی، آپ اس وقت حاضر نہیں تھے جو ہم نے انہیں احکامات دیے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا رہا تھا، پہلے آپ نے واقعہ پڑھ لیا کہ جب مدین سے آ رہے تھے تو طور پہاڑ کی بابرکت جگہ میں جب انہیں ندا دی گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں اے موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے نا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے اس وقت حضور نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وما کنت من الشاہدین، آپ نہیں تھے اس واقعے کے وقت حاضر، حضور حاضر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو بتایا وحی کے ذریعے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مشرکین مکہ کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی رسالت کی دلیل ہے کہ آپ نہیں تھے اور ساری تفصیلات بتا رہے ہیں، معلوم ہوا کہ آپ پیغمبر ہیں۔ اگر پیغمبر نہ ہوتے تو اس وقت کی تفصیلات اور احکامات آپ بیان نہ کر سکتے۔ دیکھیں انسان بیان کرتا ہے تب جب یا تو اس نے مشاہدہ کیا، کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے یا تو مشاہدے سے آدمی بیان کرتا ہے، میں نے یہ کام فلاں کو کرتے دیکھا ہے، تو آپ بیان کریں جی میں نے زید کو یہ کام کرتے دیکھا اور میں نے زید کو فلاں جگہ دیکھا، مشاہدہ۔ اور یا آدمی خبر دیتا ہے عقل کے ذریعے، کوئی چیز اگر عقل سے مناسبت رکھتی ہو تو انسان عقل سے سوچ سمجھ کر فہم و فراست سے جواب دے دیتا ہے۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام کو جو احکامات اور نبوت اللہ نے دی اس کا تعلق عقل سے نہیں، اور نمبر دو حضور اس وقت موجود بھی نہیں تھے کہ آپ مشاہدہ کرتے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پڑھ لیتے، تو آپ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، امی ہیں، تو جب امی ہیں تو آپ نے کہیں پڑھا بھی نہیں۔ اور یہ ہوتا ہے آدمی کسی سے سن لے اور پھر بتا دے، تو اتنی تفصیلات اور جزیات یہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی بیان کرتا، کسی کو تمام واقعات کے یا احکامات کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو اس دور سے اب تک کوئی موجود ہی نہیں ہے جو بیان کرے، جو واقعے کے وقت موجود ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا وقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور درمیان میں تو بہت بڑا عرصہ گزرا، اس وقت سے کوئی ہے ہی نہیں کہ جو یہ چیزوں کو جس نے آنکھوں سے دیکھا ہو آ کر حضور کو بیان کرے۔ یعنی نہ ان چیزوں کا تعلق عقل سے ہے اور نہ آپ موجود تھے، آپ نے مشاہدہ بھی نہیں کیا، اور نہ آپ نے کہیں پڑھا، اس لیے کہ آپ امی ہیں، پڑھا بھی نہیں، اور پہلی کتابوں میں بھی اتنی تفصیلات نہیں ہیں، اور جہاں ہیں تو ان کتابوں میں بھی تحریف ہو گئی، اور کوئی ایسا بھی نہیں جس سے آپ نے سنا ہو، اس لیے کہ اس وقت سے لے کر اب تک کوئی حیات نہیں۔ اور اگر کہیں جی نسل در نسل آئی معلومات، تب بھی اتنی جزیات، اور قرآن میں جتنے واقعات بیان ہوئے ان سب کی تفصیلات بھی اس طرح کسی کو پتہ، ان کو تو خود معلوم نہیں ہوتا تھا، وہاں کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ تو یہ دلیل ہے آپ کی نبوت کی کہ آپ نہیں تھے اور تفصیل بیان کر رہے ہیں، معلوم ہوا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ یہ بات بغیر وحی کے معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی طور کے مغربی جانب، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ اب ہم آپ کو یہ سارے احکامات اور تفصیلات بتا رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں۔ اور یہ آیت سے معلوم ہوا حضور حاضر ناظر نہیں، حضور ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے پیغمبر آپ نہیں تھے اس وقت حاضر۔ جب نہیں تھے تو معلوم ہوا حاضر ناظر صفت صرف اللہ کی، ہر وقت ہر جگہ موجود، ہر زمانے میں موجود جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، حکمت ارسال النبی، اور ہم نے پیدا کی بہت ساری امتیں، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پس طویل ہو گیا ان پر زمانہ، پس طویل ہو گیا ان پر زمانہ۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ نہیں تھے مقیم مدین میں، تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور آپ تلاوت کیجئے ان پر ہماری آیات۔ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں، لیکن ہم آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ ہم نے بہت ساری امتیں پیدا کی، اب ہر پیغمبر آتا رہا، ان دور میں امتیں آئی، پیدا ہوئی۔ فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پس طویل ہو گیا ان پر زمانہ، ایک اتنا زمانہ گزر گیا، اب درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، لوگ پہلی شریعتوں پہ چل رہے تھے۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا، یہ دوسری دلیل برائے اثبات رسالت، دوسری دلیل برائے اثبات رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ مدین میں مقیم نہیں تھے، مدین میں پیغمبر آئے ہیں، مدین میں آپ نے واقعہ پڑھ لیا، حضرت شعیب علیہ السلام وہاں تھے، اور شعیب علیہ السلام کو وہاں نبوت ملی تھی،
تو حضور اس وقت بھی موجود نہیں تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا جو واقعہ ابھی قرآن نے بیان کیا پچھلے رکوع میں، اس وقت بھی حضور موجود نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ واقعہ بیان کیا تو یہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نہیں تھے اور مدین کے واقعات آپ تفصیل سے بیان فرما رہے، تو آپ ان کے اوپر یہ واقعات پڑھیے۔ اور ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اس بات رسالت کی تیسری دلیل، دوسری دلیل برائے اس بات رسالت، تو یہ تیسری دلیل برائے اس بات رسالت۔ اور آپ نہیں تھے بجانب طور کی جانب میں، اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی، ولیکن رحمتا من ربک، ولیکن کے بعد ارسلناک، لیکن ہم نے آپ کو بھیجا رحمت بنا کر، یہ آپ کے رب کی طرف سے تھا۔ لتنذر قوما ما اتاہم، حکمت ارسال نمبر 2۔ دیکھیں پہلے حکمت ارسال نمبر 1 تھا، ہم نے کیوں بھیجا کہ طویل زمانہ گزر گیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا اور لوگ سابقہ کتابوں احکامات کو بھول گئے، تو ہم نے پیغمبر بھیجے۔ اور دوسری حکمت ہم نے کیوں بھیجا، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو گویا آپ کی رسالت کے اس بات کی ایک تیسری دلیل کہ آپ طور پہاڑ کی طرف نہیں تھے جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی، نبوت عطا فرمائی اور احکامات دے کر بھیجا، آپ نہیں تھے، لیکن اللہ آپ کو تفصیلات بیان کر رہا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہو۔ تو یہ آیت بھی دلیل ہے اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، آپ طور کی جانب میں نہیں تھے۔ تو جب نہیں تھے تو ہر جگہ حاضر ہونا صرف اللہ کی صفت ہے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، حکمت ارسال نمبر 3، پس کیوں نہیں پہنچے گی انہیں کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پس نہیں ان کو پہنچتی کوئی مصیبت، اور وہ مصیبت بھی اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ان کے گناہوں نے، کرتوتوں نے۔ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، پس وہ کہتے اے ہمارے رب کیوں نہیں تو نے بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، کہ ہم پیروی کریں تیری آیات کی، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں ایمان لانے والوں میں سے۔ یعنی جب کوئی مصیبت ان لوگوں پر آتی ہے، اور مصیبت بھی ان کے کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کوئی رسول کیوں نہیں آیا کہ ہم پیروی کریں اور ہم رسول پر ایمان لے کر آئیں۔ لیکن جب وہ رسول آ جاتا ہے تو پھر یہی لوگ اس کا انکار کر دیتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، منکرین رسالت کا شکوہ، پس جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، قالوا، تو وہ کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، مانع نمبر 1، وہ کہتے کیوں نہیں دیا گیا ماں کے نیچے معجزات، کیوں نہیں دیے گئے معجزات اس طرح جس طرح کے دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، کیوں نہیں دیا گیا اس طرح جس طرح کے دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب کیا دیا گیا، یعنی آپ کو کتاب یک بارگی کیوں نہیں ملی، یعنی آپ کو کتاب یک بارگی ایک ساتھ کیوں نہیں ملی۔ اب یہ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی اگر آپ پیغمبر ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو جیسے تورات ایک ساتھ اکٹھی ملی، تو آپ کو قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں ملا، یہ 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ کیوں نازل ہوا۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ، جواب الزامی، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے کیا نہیں انہوں نے انکار کیا بما، ان معجزات کا اور کتاب کا جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اس سے پہلے۔
یعنی یہ تو ابھی آپ پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں مان رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ملی ایک ساتھ، اگر آپ کو بھی مل جاتی تب ہم مانتے۔ اللہ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دی تھی تب بھی تو انہوں نے نہیں مانا تھا۔ اگر یہ ماننے والے ہوتے تو جب موسیٰ علیہ السلام کو یک بارگی تورات ملی تو یہ مان لیتے، حالانکہ انہوں نے اس وقت بھی نہیں مانا۔ قالو، یہ تو کہتے تھے سحران تظاہرا، یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے موافق ہیں، یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ سحرانی اس کے نیچے یعنی تورات اور قرآن، تو اب یہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تورات اور قرآن یہ تو دونوں جادو کی کتابیں ہیں اور ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ اور یا نمبر دو، دوسری تشریح اس کی یہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے سحرانی، یہ دونوں جادوگر ہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا، فرعون اور حواریین نے یہ کہا تھا نا کہ موسیٰ ان کا بڑا جادوگر ہے اور یہ باقی سارے اس کے چھوٹے چھوٹے شاگرد ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے جادوگر کہا اور معاذ اللہ حضور کو بھی مشرکین نے جادوگر کہا۔ تو یہ کہتے تھے سحران، یہ دونوں جادوگر ہیں، تظاہرا اور ایک دوسرے کے موافق۔ یہ تو کتابوں کو کہا یا پیغمبروں کو کہا، یا کتابوں کو کہا سحران، یہ دونوں کتابیں جادو کی کتابیں ہیں اور ایک دوسرے کے موافق ہیں، اور یہ دونوں پیغمبروں کو کہا موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ دونوں معاذ اللہ جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کے موافق ہیں۔ یعنی جو جن چیزوں کی دعوت موسیٰ علیہ السلام دیتے تھے، توحید، رسالت، قیامت، ان چیزوں کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے ہیں۔ جو رجم کا حکم وہاں تھا وہ یہاں بھی ہے، اور جو توحید کے احکامات وہاں تھے وہ یہاں بھی موجود ہیں، اور اس کتاب میں بھی پیغمبر آخر الزمان کی بشارتیں تھیں۔ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ، اور وہ کہتے تھے یقیناً ہم تو سب کے منکر ہیں، ہم تو سب کا انکار کرنے والے ہیں، ہم تو دونوں پیغمبروں کو نہیں مانتے اور ہم دونوں کتابوں کو نہیں مانتے۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، مشرکین کو چیلنج فرما دیجئے پس تم لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، ہوا اہدیٰ منہما، جو زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے، جو زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے۔ ان دونوں کے نیچے تورات اور قرآن، تورات اور قرآن سے زیادہ ہدایت والی ہو، اتبعہ ان کنتم صادقین، کہ میں پیروی کروں اس کی اگر تم لوگ سچے ہو۔ یعنی اگر یہ دونوں کتابیں معاذ اللہ درست اور ٹھیک کتابیں نہیں ہیں تو تمہارے پاس اگر کوئی زیادہ ہدایت والی کتاب ہے تو تم لے کر آ جاؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پس نہ انہوں نے قبول کی آپ کی بات، پس نہ انہوں نے قبول کی آپ کی بات، فَعْلَمْ تو جان لو أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ یقیناً یہ لوگ پیروی کرتے ہیں خواہشات کی۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے، بغیر ہدی من اللہ، بغیر اللہ کی طرف سے ہدایت کے۔ اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نہ ہو اور کوئی آدمی خواہشات کی پیروی کرتا ہو تو اس سے بڑا گمراہ تو کوئی بھی نہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور یقیناً اللہ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا کہ یہ لوگ تو ظالم لوگ ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، جواب تحقیقی، اور البتہ یقیناً ہم نے لگاتار بھیجا ان کے اوپر قرآن، قول کے نیچے قرآن، ہم نے لگاتار بار بار ان پر قرآن کریم کو بھیجا، مختلف آیات احکامات نازل کیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب پہلے دیکھیں ان کا الزام تھا نا ایک ساتھ کتاب کیوں نہیں اتاری، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی تورات اتاری گئی، جواب دیا تم نے تورات کو کون سا مانا، ہم نے ایک ساتھ اتاری تم نے تو اس کو بھی نہیں مانا۔ اب دوسرا جواب آ رہا ہے تحقیقی جواب یہ کہ ہم نے یہ آہستہ آہستہ کر کے اتارا، وقفے وقفے سے اس لیے اتارا
تاکہ روزانہ نئے احکامات آئیں تو ان کو مانتے رہو، تسلیم کرتے رہو، نصیحت حاصل کرو، لیکن تم نے اس سے بھی نصیحت حاصل نہیں کی۔ الذین آتیناہم الکتاب، دلیل نقلی از علماء اہل کتاب، دلیل نقلی از علماء اہل کتاب، اور جن کو ہم نے کتاب دی تھی من قبل ہی، اس سے پہلے، قبل ہی کی ضمیر کے نیچے لکھے قرآن، جن کو ہم نے کتاب دی قرآن کریم سے پہلے، ہم بھی یؤمنون، وہ لوگ اس قرآن پر ایمان لانے والے، وہ لوگ اس قرآن پر ایمان لانے والے۔ اہل کتاب میں یہود میں بھی چند لوگ ایمان لے کر آئے جیسے عبداللہ بن سلام، اور اسی طرح نصارہ میں بھی چند ایمان لے کر آئے، تو جو معتدل مزاج لوگ تھے، منیب تھے، وہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر، لکھیں قرآن کریم، جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے ان پر، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم ایمان لے کر آئے اس قرآن پر، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، اور یقیناً یہ قرآن برحق ہے ہمارے رب کی جانب سے ہے، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور یقیناً ہم تو اس کے نزول سے پہلے ہی اسے ماننے والے تھے، ہم اس کے نزول سے پہلے ہی اسے مانتے تھے۔ یعنی علماء اہل کتاب میں جو معتدل مزاج لوگ تھے، وہ کہتے تھے جب تک قرآن کریم نازل نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ہم اس کو مانتے تھے، یعنی ہم نے اپنی کتابوں میں قرآن کریم کی بشارتیں پڑھی تھی، آخری نبی کی بشارتیں پڑھ کر ہم تو اس وقت سے ایمان لے آئے تھے پیغمبر آخر الزمان پر۔ تو اولئک یؤتون اجرہم مرتین ثمرہ، پس ان لوگوں کو دیا جائے گا اجر ڈبل، اجر ڈبل، بما صبروا، کیوں دیا جائے گا؟ اوصاف مؤمنین اہل کتاب، اوصاف مؤمنین اہل کتاب، نمبر 1 اس وجہ سے ڈبل دیا جائے گا کہ بما صبروا، کہ انہوں نے صبر کیا، وَيَدْرَؤُونَ نمبر 2، اور وہ دور کرتے ہیں بالحسنۃ السیئہ، برائی کو نیکی کے ذریعے سے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نمبر 3، اور ہم نے جو انہیں رزق میں سے دیا ہے وہ اسے خرچ کرتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ نمبر 4، اور جب وہ لایانی بات سنتے ہیں أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو لغو بات سے وہ لوگ اعراض کرتے ہیں۔ نمبر 5، وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، سلام علیکم، بس سلامتی ہو تم پر، نیچے لکھیں سلام متارکت ہے، سلام متارکت، متارکت کا معنی ہوتا ہے چھوڑنے کے لیے، اعراض کرنے کے لیے، ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں، لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو، ناواقف لوگوں کو ہم نہیں چاہتے، یعنی ہم ان کے ساتھ نہیں الجھتے، ناواقف لوگوں کے ساتھ ہم نہیں الجھتے۔ دیکھیں یہاں پر جواب دیا گیا تحقیقی طور پر کہ تم لوگ ایمان نہیں لاتے ہو، حالانکہ اہل کتاب میں جو معتدل مزاج لوگ ہیں وہ اب بھی ایمان لے کر آتے ہیں اور ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اسے تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو نزول سے پہلے بھی مانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اب ہم ان کو ڈبل اجر دیں گے۔ اب ڈبل اجر کیوں ہے ان کا؟ ایک اجر تو اس لیے ہے ان کا کہ انہوں نے سابقہ کتاب پر ایمان لایا، دوسرا اجر اس لیے کہ قرآن کریم پر بھی ایمان لایا۔ ڈبل اجر کیوں ہے ان کا؟ ایک تو پہلی کتاب تورات پر ایمان لایا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضور پر بھی ایمان لایا، تو گویا دو کتابوں پر، دو پیغمبروں کی شریعتوں پر ایمان لایا، اس لیے ان کا اجر ڈبل ہے۔ یا جیسے نصارہ میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل پر ایمان لایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قرآن کریم اور آپ پر ایمان لایا، تو ان کے لیے ڈبل اجر۔ اور یہ ڈبل اجر اس لیے ہے نا کہ یہ چونکہ نفس پر بہت گراں بات ہے، نفس کے لیے بہت گراں ہے۔ اگر ایک آدمی ایک شریعت اور مذہب پہ چل رہا ہو اور پھر اس کو کہا جائے اس شریعت کو، مذہب کو چھوڑ کر دوسرے اختیار کرو، تو یہ نفس پر بہت
گراں ہیں. دیکھیں ایک آدمی ایک دین پر چل رہا ہے، اب اچانک دوسرا دین آئے اور کہا جائے اس دین کی عبادات کو چھوڑ کر یہ اختیار کرو، تو یہ طبیعت پہ بہت گراں گزرتا ہے. جیسے ایک آدمی ایک فرقے سے وابستہ ہے، ایک مسلک سے وابستہ ہے، اب اس کو کہو یہ مسلک چھوڑ کر دوسرا اختیار کرو، یہ رائے چھوڑ کر دوسری اختیار کرو. یا کوئی آدمی کسی پارٹی سے منسلک ہے، اب اگرچہ یہ ساری پارٹیاں جتنی ہیں، مثلا تقریب الفہم کے لیے مثال دے رہا ہوں، اب کوئی پارٹی سے اس کو کہو یہ اپنی پارٹی چھوڑ کر دوسرے میں آ جائے، دوسری جماعت میں آ جائے، تو یہ اس پر بہت گراں ہوتا ہے. حالانکہ وہ تو مذہب بھی نہیں ہوتی، سیاست ہوتی. تو یہ چیز انسان پہ گراں ہے، اور مذہب تبدیل کر دینا یہ تو اور زیادہ گراں ہوتا ہے. تو چونکہ یہ سخت بات ہے اس لیے ان کے لیے اجر زیادہ ہے، ڈبل اجر ہے کہ انہوں نے اس شریعت کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لایا، تو تکلیف زیادہ برداشت کی، نفس کے خلاف زیادہ کیا، اس لیے اجر زیادہ ہے. اور اوصاف ان کے بیان ہوئے، بما صبروا، ان لوگوں نے صبر کیا. صبر کیا نمبر ایک، یعنی جو ان پر تکلیفیں مصیبتیں آئی ان پر صبر کیا. نمبر دو، یہ تو صبر کا معنی جمے رہنا، یہ لوگ شریعت کے احکامات پہ جمے رہے، ڈٹے رہے. حالات بھی آئے، لوگوں نے، اپنوں نے، غیروں نے ان کو باتیں بھی کہیں، لیکن پھر بھی یہ احکامات پر ڈٹے رہے. اور نمبر دو، یہ لوگ برائی کو دور کس سے کرتے تھے؟ اچھائی سے اور نیکی سے. یعنی کوئی برا سلوک کرتا تھا تو ان لوگوں کا وصف تھا یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے. معلوم ہوا جو صاحب علم ہوتا ہے وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا، صاحب علم آدمی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے. اور تیسرا وصف جو ان کو ہم نے دیا یہ اس میں سے خرچ بھی کرتے تھے. اور چوتھا وصف، کوئی لغو بات سنتے تو فوراً اس سے اعراض کرتے. تو لایانی بات یعنی وہ جس میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو. اور یہ کہہ دیتے ٹھیک ہے تم لوگ اگر ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے ذمے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے ذمے تمہارے اعمال ہیں، تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور پھر ہم نے اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے. سلام علیکم، سلامتی تم پر. میں نے عرض کیا سلام متارکت ہے، یہ مفارقت جدائی والا سلام ہوتا ہے. جیسے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلاما، جاہل آدمی تم سے الجھنے لگے تو اس کو کہو سلام. اب یہ مطلب نہیں کہ اس کو سلام دعا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے السلام علیکم، مطلب ہے تو اپنے کام سے لگا رہے، میں جا رہا ہوں. یعنی جاہل سے عباد الرحمن الجھتے نہیں، کیونکہ جاہل جو ہے نا اس کو آپ نصیحت کرو گے وہ آپ کی نصیحت قبول نہیں کرے گا. آپ اس کو کوئی بات کہو گے نہیں، اس کے دل میں ذہن میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے، تو اس کو نصیحت کرو تو وہ قبول نہیں کرے گا. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس سے آدمی ہٹ جائے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی نصیحت نہ کرو، جاہل ہے قبول نہیں کرے گا، اور اگر وہ جاننے والا ہے پہلے سے تو آپ کو اس کو نصیحت کا فائدہ نہیں. اور کہا ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو، انک لا تہدی من احببت، تسلی رسول، یقیناً آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہو، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ اللہ خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو. ہدایت پانے والوں کو وہ اللہ خوب جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، اور آخری وقت میں بھی آپ ان کے پاس گئے کہ چچا جان آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، آہستہ سے پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں. لیکن یہ ہے کہ اس وقت ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، بڑے بڑے کفار قریش تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر رہے ہیں، عبد المطلب کے دین سے اعراض کر رہے ہیں آپ. تو اب وہ اس نے جب ان لوگوں کی باتیں سنی تو پھر اس نے قبول نہیں کیا، ورنہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا تھا اور ہر موقع پر آپ کا دفاع بھی کیا. شیب ابی طالب نے بھی 3 سال آپ کے ساتھ رہا، اور کفار اور مشرکین جب بھی کوئی اذیتیں دیتے تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا. تو ایمان تو نہیں لایا لیکن حضور کا کیا کرتا رہا؟ دفاع کرتا رہا، آپ کے ساتھ رہا. اور حضور نے ابتدائی اپنی آپ کی جو پرورش ہے وہ بھی ابو طالب کے گھر میں ہوئی. ابو طالب حضرت علی کا والد، تو آپ کی
خواہش بھی تھی کہ وہ ایمان لے کر آئے، آپ کی چاہت بھی تھی، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ قرآن کریم کی آیت اس موقع پر نازل ہوئی ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہو، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے۔ دیکھیں حضور چاہ رہے ابو طالب ایمان لے آئے لیکن ایمان نہیں لایا، اور اللہ نے چاہا حبشہ کے بلال کو ایمان کی توفیق دی، ابو ذر غفاری کو دے دی، حضرت مقداد کو دے دی، فارس کے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، اور مکہ میں رہنے والے ابو جہل اور ابو لہب کو نہیں دی۔ تو ہدایت کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہ آیت دلیل ہے، مختار کل کی نفی ہے کہ ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ نفی مختار کل کہ بھئی اگر آپ کے پاس ہر چیز کا اختیار ہوتا تو آپ کی تو بڑی خواہش تھی، آپ کے چچے ایمان لے آتے، لیکن ہر چیز کا اختیار اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ کائنات میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، تو آپ کی چاہت بھی تھی لیکن آپ کا چچا ایمان نہیں لایا، اسی میں بڑی حکمت تھی۔ دیکھیں اگر چچا ایمان لے آتا پھر وہ آپ کا دفاع نہ کر سکتا، تو ایمان نہیں لایا تھا، وہ درمیان میں واسطہ تھا، وہ لوگ کہتے دیکھو ہے تو ہمارا ہی، ایمان نہیں لایا بھتیجے پر، لیکن حضور ان کے ساتھ، چچا ان کے ساتھ ہو کر بھی دفاع حضور کا کر رہا تھا۔ اس میں تکوینی طور پر بڑے فائدے تھے کہ وہ ایمان تو نہیں لایا لیکن دفاع کرتا رہا۔ اگر وہ ایمان لے آتا تو پھر حضور کا وہ دفاع نہ کر سکتا۔ یہ لوگ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دیتے، یہ رکے ہوئے تھے تو آپ کے چچا کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، کیونکہ چچا کا ایک اثر رسوخ تھا، ایک حیثیت تھی قریش میں، ایک صدارت، سلطنت تھی، دولت تھی، اس وجہ سے وہ آگے نہیں آ سکتے تھے۔ ورنہ تو آپ کے والد کا انتقال تو بچپن میں ہو گیا، آپ دنیا میں آئے نہیں، والد کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا 8 سال کی عمر میں، والدہ کا انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں، تو آپ کے ساتھ دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا، یہ چچا ہی تھا، آپ کا حقیقی بھائی کوئی نہیں، آپ کی حقیقی بہن کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہی چچا تھا، اب یہ ایمان تو نہیں لایا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دل میں حضور کی ایسی محبت ڈال دی تھی کہ ہر موقع پر یہ حضور کا دفاع کرتے رہے۔ اسی میں تکوینی طور پر بات تھی کہ ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع بھی پہنچا دنیاوی اعتبار سے، اور اللہ رب العزت نے ہدایت اپنے اختیار میں رکھی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں یہاں لکھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ابو طالب پر زیادہ لان تان اور زیادہ برا بلا کہنا، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ یعنی یہ بات تو یقینی ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور ان کے لیے عذاب ہوگا، لیکن ہلکا عذاب ہوگا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جوتے پہنائے جائیں گے اور ابو طالب کے تلوؤں کے نیچے انگارے ہوں گے، اور ان انگاروں سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا، یعنی اتنی حرارت اور تپش ہوگی، پاؤں کے نیچے ہوں گے لیکن وہ حرارت دماغ تک پہنچے گی۔ یہ سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جا رہا ہوگا، تو ان کے عذاب میں تو تخفیف ہے۔ ابو طالب مسلمان تو نہیں ہوا، یقینی بات ہے، لیکن زیادہ اس کو برا بلا کہہ کر اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اور اس لیے بہتر ہے آدمی اس میں زیادہ نہ الجھے۔ بس اتنی بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، ایمان نہیں لائے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ رب العزت کے اختیار میں، باقی زیادہ اس میں باس مباحثہ اور زیادہ لان تان اور اس چیز سے گریز کیا جائے۔ اللہ کا ایک تکوینی امر تھا، اللہ نے انہیں ہدایت نہیں دی۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے موحد ہیں، خلیل اللہ ہیں، لیکن والد کو ہدایت نہیں ملی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر کے گئے، لیکن بیوی کو اور بیٹے کو ہدایت نہیں ملی۔ لوط علیہ السلام پیغمبر ہیں، لیکن بیوی کو ہدایت نہیں ملی۔ فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے اور اللہ نے بیوی آسیہ کو ایمان کی توفیق دی۔ تو معلوم ہوا ہدایت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان کا کام صرف اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، ہدایت کے اسباب اختیار کرنا ہے۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى، مانع نمبر 2، مانع نمبر 2 جلاوطنی کا خطرہ، جلاوطنی کا خطرہ اور معاشی پریشانی، اور معاشی پریشانی۔ دوسرا ان کے لیے مانع کیا تھا کہ بھئی اگر ہم
ایمان لائیں گے تو ہمیں جلا وطن کر دیا جائے گا، معاشی اعتبار سے ہمارے لیے بڑی پریشانیاں ہوں گی۔ وقالوا ان نتبع الهدى قالوا مشرکین، ان مشرکین نے کہا اگر ہم پیروی کریں گے ہدایت کی آپ کے ساتھ تو نتخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں گے ہم اپنی زمین سے، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے۔ یعنی اگر ہم نے آپ کا مذہب قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پھر تو لوگ ہمیں جلا وطن کر دیں گے، ہمیں ہماری زمین سے نکال دیں گے۔ اولم نمکن لہم، جواب شکوہ، جواب شکوہ ورفع مانع، شکوے کا جواب ہے اور مانع کو دور کیا گیا ہے۔ اولم کے نیچے لکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم نمکن لہم حرما، کیا ہم نے نہیں جگہ دی انہیں حرم میں جو امن والا ہے؟ کیا ہم نے انہیں حرم میں جگہ نہیں دی جو امن والا ہے؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ لائے جاتے ہیں حرم میں ہر قسم کے پھل بطور رزق کے، من لدنا، ہماری طرف سے، کہ لائے جاتے ہیں ہر قسم کے پھل بطور رزق کے ہماری جانب سے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ لیکن ان کا اعتراض تھا اگر ہم ایمان لے آئے تو ہمیں تو ملک بدر کر دیا جائے گا، جلا وطن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کیا ہم نے نہیں ان کو ٹھکانہ دیا حرم میں جو امن کی جگہ، اتنا عرصے سے یہ رہ رہے، ان کو نہیں نکالا، تو کیا ایمان کے بعد ان کو نکال دیں گے؟ نہیں نکالیں گے۔ دوسری بات، ان کو ڈر تھا اپنی معاشی پریشانیوں کا کہ ایمان لے آئیں گے تو ہماری معیشت بیٹھ جائے گی، معیشت کمزور ہو جائے گی۔ تو جواب دے دیا گیا بھئی ہم نے تو تمہارے لیے ہر قسم کے پھل لائے تمہیں دیے حرم میں، حالانکہ حرم میں پیداوار نہیں ہوتی اور وہاں سبزہ نہیں ہے، وہاں تمام چیزیں نہیں اگتی، لیکن آج مکہ کے اندر دنیا میں جو بھی پھل اگتا ہے مکہ میں موجود ہے، ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی پیداوار، سبزیاں، ہر اعلیٰ سے اعلیٰ چیز وہاں پر موجود ہے، حالانکہ وہ وہاں اگتی نہیں ہے، لیکن اللہ نے تکوینی طور پر سب چیزیں مہیا کی۔ 20-25 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے اور وہ 40 دن 50 دن وہاں ٹھہرے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی چیز کم نہیں ہوتی۔ کسی علاقے کے اندر اگر 20,000 آدمی باہر سے آ جائے تو علاقے کے اندر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اشیاء خورد و نوش کی کمی آ جاتی ہے، جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ وہاں 25 سے 30 لاکھ کا مجمع حج کے لیے آتا ہے، لیکن کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ ہر دن ان کو کھلا رہے ہیں اور ہر زبان والوں کو ان کے موافق غذا کھلا رہے ہیں۔ امریکہ والوں کو ان کی غذا دے رہے ہیں، وہ جو پسند کرتے ہیں، پاکستانیوں کو پاکستانی ہوٹلوں سے غذا مل رہی، چین کے رہنے والے اپنی چائنا والے ہوٹلوں سے کھا رہے ہیں، انڈونیشیا والے وہاں سے لے رہے ہیں، فرانس والے اپنے ہوٹلوں سے، اٹلی والے اپنے ہوٹلوں سے۔ 30 لاکھ آدمی اور سب کی ضرورتوں کو اللہ پورا کر رہا ہے، اور سب جس کو جو غذا پسند ہے، جو پھل پسند ہے، اللہ وہاں اس کو مہیا کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، آج تک کبھی کسی چیز میں کمی نہیں آئی۔ ہر حاجی 20 کلو 25 کلو کھجوریں لے کر آ رہا ہے اور 10 جو ہے نا وہ kg پانی بھی لے کر آ رہا ہے۔ نہ زمزم کے پانی میں کمی آئی، نہ کھجوروں میں کمی آئی، ورنہ تو ہونی چاہیے اتنی کھجوریں جب 30 لاکھ آدمی لے کر جائیں تو اگلے مہینے تو کھجور بھی نہ ہو، پانی بھی ختم ہو جائے، پورے مکہ مدینہ میں استعمال ہو رہا ہے لیکن کمی نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر قسم کے پھل ہم نے آپ کو کھلائے، تو کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو؟ یعنی ایمان لانے سے معیشت میں کمی، اعمال اختیار کرنے سے معیشت کمزور نہیں ہوتی، عزت میں کمی نہیں آتی۔ جتنا لوگ اعمال اختیار کرتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اتنی عزت بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں یہی جنید جمشید تھا، نیکی کی طرف آیا عزت بڑھ گئی۔ یہی کرکٹر سعید انور تھا، دین کی طرف آیا تو عزت، تو دین میں لگنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور وہ تجارت میں آ جاتے ہیں، کاروبار شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے نیک ہونے سے، نمازی ہونے سے تجارت پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا اور اللہ تجارت کو بڑھا دیتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء، یہ نہیں فرمایا ثمرات کل شجرۃ، ہم ہر درخت کے پھل دیں گے، ہر درخت کے پھل نہیں، ہر قسم کے پھل دیں گے۔ تو ہر درخت کے پھل، ہر قسم کے پھل وہ بھی شامل ہیں، اور اسی طرح ہر ملک میں بننے والی چیزیں، ہر
فیکٹری میں بننے والی چیزیں جتنی اہم مصنوعات ہیں وہ بھی دے رہے، کل شے میں وہ بھی شامل ہے. صرف اللہ پھل نہیں دے رہا، ہر دنیا کی ہر چیز وہاں مل رہی. بچوں کے کھلونے مل رہے، جی میڈ ان جاپان ہے، یہ میڈ ان امریکہ، یہ میڈ ان یورپ ہے، ہر قسم کی چیزیں مل رہی. میں کیا عرض کر رہا ہوں، لفظ کل شجرت نہیں ہے، کل ثمرت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، کل شے، ہر چیز اللہ میں ہے. وہاں آپ کو سونے سے لے کر، یعنی سب سے مہنگی چیز ہے سونا، وہاں سے لے کر سب سے ہلکی چیز پر آ جائیں، سب آپ کو وہاں میسر، ہر چیز مل رہی اور ہر آدمی کو مل رہی ہے، کوئی کمی نہیں آ رہی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، رفع معنی ثالث، رفع معنی ثالث. تیسرا جو معنی ہے اس کا رفع، وہ معنی یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی خوش ریشی پر، خوشحال زندگی پر نازا ہیں، کہ یہ لوگ کہہ رہے ہم تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، خوشحال ہیں، اور ہماری زندگی میں تو کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہے. ان کو بتایا تم سے پہلے لوگ بھی تھے، وہ بھی بظاہر بڑے خوشحال ہوتے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی بھی باقی نہ بچا. یہ تمہاری خوشحالی اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اللہ کی طرف سے مہلت ہے، یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دی بستیاں اتراتی تھی اپنی معیشت پر، اتراتی تھی، تکبر کرتی تھی اپنی معیشت پر. بستی کرتی تھی یعنی بستی کے رہنے والے کرتے تھے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ان کے اجڑے ہوئے گھر ہیں، یہ ان کے اجڑے ہوئے گھر ہیں. لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ، نہیں آباد ہوئے اس کے بعد مگر بہت تھوڑے، نہیں آباد ہوئے اس کے بعد مگر بہت تھوڑے. یعنی آج بھی جاؤ وہ بھی اسی طرح کے ناز و نعمت میں، دولت میں رہتے تھے، آج ان کے گھر اجڑ گئے، ان کے بعد وہ آبادی نہیں ہوئے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ہیں وارث، یعنی ہم ہی رہنے والے ہیں، اور وہ جگہ اور وہ مکانات وہ ہمارے پاس ہی ہیں، ہم جس کو چاہیں اب آباد کریں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، رفع نمبر 4. اب یہ چوتھے معنی کا جواب ہے. چوتھا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہمیں ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہے، پھر رسول آ کر دعوت دیتے ہیں، جب رسولوں کی کوئی بات نہیں مانتا تب اللہ ان کو ہلاک کرتا ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، نہیں آپ کا رب کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے والا. حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ وہ بھیجتا ہے بڑی بستیوں میں رسول، بڑی بستیوں میں رسول جو پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیات. اور ہم نہیں ہیں بستی والوں کو ہلاک کرنے والے مگر یہ کہ جب ان کے باشندے ظالم ہو جاتے ہیں. ہم ہلاک نہیں کرتے مگر تب جب ان کے باشندے ذلیل ہو جائیں، ظالم ہو جائیں. وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، بس نہیں دیے گئے تم کچھ بھی. فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ تم دیے گئے یہ دنیا کا کیا ہے، ساز و سامان ہے اور زینت ہے. اور جو اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے، خیرن بہتر ہے، کیفن کیفیت کے لحاظ سے بھی وہ بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ اور دیر پا ہے، کم کے لحاظ سے بھی، تعداد کے لحاظ سے بھی جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. افلا تعقلون، کیا تم لوگ بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ تو وما اوتیتم، یہ رفع مانع نمبر 5 ہے، رفع مانع نمبر 5. پانچویں معنی کا اس کا رفع ہے وہ یہ ہے کہ دنیا نغد ہے اس لیے تمہیں مرغوب ہے.